کہ غریب نواز کا بھی بچپن کا زمانہ ہے۔ اللہ اکبر، اشارہ انگلی سے اپنی ماں کی طرف کرتے ہیں کہ امی جان یہ خاتون آئی ہے، اس کا بچہ بھوکا اور پیاسا ہے، یہ خاتون تو اپنی بھوک اور پیاس کو برداشت کر سکتی ہے، لیکن تمہارا بیٹا جس کا نام تم نے حسن معین الدین رکھا ہے، اے والدہ، اشارہ کرتے ہیں انگلی سے، اے میری والدہ اس بچے کو اپنا دودھ پلا دو۔ اللہ اکبر، غریب نواز نے اشارہ کیا ہے، آپ کی والدہ اس بچے کو دودھ پلانے لگتی ہے، وہ بچہ دودھ پیتا ہے، کچھ دیر میں بچہ بھی مسکرانے لگتا ہے، اس کی ماں بھی مسکرانے لگتی ہے۔ ابھی غریب نواز کی چند دن کی عمر تھی کہ ابھی سے ہی غریبوں کو نوازنا شروع کر دیا ہے، بھوک اور پیاسوں کو کھلانا اور پلانا شروع کر دیا ہے۔ میں نے سوچا ارے غریب نواز ایسا کر کیوں رہے ہیں؟ اس لیے تو غیب سے کسی نے بتایا، کہا نظام الدین ذرا توجہ کرنا، ارے یہ کس کا بیٹا ہے؟ یہ اولاد غوث اعظم ہے، یہ حسن و حسین کی اولاد ہے، علی و فاطمہ کی اولاد ہے، یہ اللہ کے محبوب مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد ہے۔ کرتے کیوں نہ غریبوں کی غریب نوازی؟ اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے پیارے، آمنہ کے پیارے، میرے پیارے ابھی بچپن کا زمانہ ہے، ابھی چند روز کی ابھی عمر ہوئی ہے، میرے پیارے حضرت حلیمہ سعدیہ ہیں مکے سے جب میرے آقا کو اپنے قبیلہ لے کر گئی ہیں تو میرے پیارے حضرت حلیمہ سعدیہ کا ایک چھوٹا سے بچے تھے جن کا نام عبداللہ ہے، میرے پیارے وہ بھی اپنا ماں کا دودھ پیتے تھے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت حلیمہ سعدیہ نے دودھ پلانا شروع کیا ہے تو میرے آقا آپ کا دانہ دودھ پیتے ہیں اور پینے کے بعد آپ کے منہ میں حضرت حلیمہ سعدیہ ہے کہ بایاں دودھ دینے کی کوشش کرتی ہیں لیکن پیتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر، کئی دن تک غور کیا تو پتا چلا کہ حلیمہ سعدیہ کا جو دوسرا بیٹا تھا میرے آقا نے دوسرا دودھ اس بچے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے میں اللہ کا محبوب ہوں، میں کسی کا حق دبانے نہیں بلکہ دباؤں کا حق دلانے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انصاف کا دریا بہا دیا ہے اور یہ اعلان کر دیا ہے میں کسی کا حق لینے نہیں بلکہ حق دلانے کے لیے آیا ہوں، جس کی ترجمانی علم و حکمت کے شہریار، علم و حکمت کے تاجدار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی مجدد اعظم ارشاد فرماتے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا، دریا بہا دیے ہیں، تربے بہا دیے ہیں، جب آ گئی ہیں جوشے رحمت ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں، روتے ہنسا دیے ہیں۔ اور میرے پیارے دیکھو ذرا غریب نواز ہیں، ابھی آپ کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں ابھی لیکن بچپن ہی کا زمانہ ہے۔ غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیارے غریب نواز عید کا دن آتا ہے، عید کا دن سارے مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن ہے۔ غریب نواز عید کی نماز پڑھنے کے لیے گھر سے نکلے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ راستے میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، میرے پیارے ایک لڑکا ہے جو نابینا ہے، آنکھوں سے اندھا ہے، اسے کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، وہ بڑا افسردہ ہے، کپڑے پھٹے پرانے پہنے ہوا ہے۔ اللہ اکبر، غریب نواز ہیں، معین الدین چشتی ہیں، آگے بڑھتے ہیں، پوچھتے ہیں اے بھائی یہ تو نے کیا کپڑے نہیں پہنے، کیا تجھے آنکھوں سے نہیں دیکھتا ہے؟ یہ نوجوان لڑکا کہتا ہے کہ میں آنکھوں سے اندھا ہوں، میرا کون دیکھنے والا ہے، مجھے کون کپڑے پہنانے والا ہے؟ غریب نواز نے اتنا سنتا ہے اور سننے کے بعد غریب نواز کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں،
ہیں اور جوش میں آتے ہیں اور اپنا کرتا اتارنے کے بعد فوراً اس بچے لڑکے کو پہنا دیتے ہیں اور کہتے ہیں جا تو اس نئے کرتے کو پہننے کے بعد عید کی نماز پڑھ کر آ. آپ واپس گھر آتے ہیں اور پرانا کرتا پہننے کے بعد عید کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں. غریب نواز بڑے ہو کر غریب نواز نہیں بنے ہیں بلکہ بچپن ہی سے غریبوں کو نوازنا شروع کر دیا ہے. میں نے کہا آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو میرے پیارے جب میں نے نظر ڈالی تو پتا چلا غریب نواز آقائے رحمت آقائے نعمت مصطفیٰ جان رحمت عبداللہ کے پیارے آمنہ کے پیارے کی سنتوں پر چلنے والے تھے. آپ کی سنتوں کے سچے متبع و فرما بردار تھے. اس لیے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے. آقا کریم مصطفیٰ جان رحمت ایک راستے سے گزرتے ہیں. عید کا دن ہے. سارے مسلمان خوشی منا رہے ہیں. چھوٹے بھی خوشی منا رہے ہیں, بڑے خوشی منا رہے ہیں. ہر طرف خوشیوں کی لہر ہے. آج تک ایسا ہی ہے. کسی جگہ چلے جاؤ جب عید کا دن آتا ہے مسلمان خوشی مناتے ہیں. اور میرے آقا عید کی نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. صحابہ کرام جا رہے ہیں. اللہ اکبر. میرے آقا کیا چلتے تھے؟ اللہ کی رحمت ساتھ ساتھ چلتی تھی. صحابہ کرام ساتھ چل رہے ہیں. آقا کریم کی نظر پڑتی ہے. راستے میں سارے بچے کھیل رہے ہیں. سارے بچے نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں. سارے بچوں کے منہ دھلے ہوئے ہیں. آنکھوں میں سرما لگا ہوا ہے. سب کے بال کڑے ہوئے ہیں. لیکن ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کے نہ بال کڑے ہوئے ہیں, نہ جس کی آنکھوں میں سرما ہے, نہ جس کے نئے کپڑے ہیں. وہ بچہ بالکل غم زدہ ہے. چہرے پر غم کے آثار ہیں. میرے آقا اس کی طرف بڑھتے ہیں اور پوچھتے ہیں بیٹا کیا تو نے نئے کپڑے نہیں پہنے؟ کیا تیرا کسی نے منہ نہیں دھلایا؟ تو اپنا نام تو بتا. یہ بچہ کہتا ہے اے نام پوچھنے والے ذرا یہ تو بتاؤ تم کیوں پوچھ رہے ہو؟ تم کون ہو؟ میرے آقا فرماتے ہیں میں یتیموں کا والی ہوں, میں غریبوں کا حامی ہوں, میں کمزوروں کو اٹھانے والا ہوں, میں گرتے ہوئے کو سہارا دینے والا ہوں. اس لیے کہ یہ اللہ کا محبوب ہے, مصطفیٰ جان رحمت ہے. اللہ اکبر. مصطفیٰ جان رحمت نے کہا بیٹا بتا تو صحیح تو کیوں پریشان ہے؟ تجھ پر اتنا غم کیوں ہے؟ یہ بچے کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے. میرے آقا اپنے ہاتھ سے آنکھ صاف کر رہے ہیں. کہا بیٹا بتا تو صحیح تو کون ہے؟ یہ بچہ کہتا ہے اے اللہ کے محبوب اے مصطفیٰ جان رحمت میں ایک یتیم بچہ ہوں, میں یتیم بچہ ہوں. میرا کون نہلانے والا ہے؟ مجھے کون نئے کپڑے پہنانے والا ہے؟ اللہ اکبر. یہ بچے کو میرے آقا اپنی گود میں لیتے ہیں اور لینے کے بعد میرے آقا اپنے گھر لے کر آتے ہیں. حضرت عائشہ سے کہتے ہیں عائشہ اس بچے کو نہلاؤ اور اس کے سر میں کنگھی کرو, اس کو نئے کپڑے پہناؤ. اللہ اکبر. حضرت عائشہ نے اس کو غسل دلایا ہے, نئے کپڑے پہنائے ہیں. حضرت عائشہ اس کے آنکھوں میں سرما لگاتی ہے, کنگھا سر میں کرتی ہے اور آقا کریم فرماتے ہیں اے بیٹا بتا کیا تجھے یہ پسند ہے کہ تیرا باپ محمد رسول اللہ بن جائے, تیری ماں عائشہ بن جائے, تیری بہن فاطمہ بن جائے, تیرے بھائی حسن و حسین بن جائے؟ کیا تو اس بات سے رضامند ہو جائے گا؟ یہ کہتا ہے ہاں آقا میں کیوں نہ راضی ہو جاؤں گا. میرے پیارے میرے آقا کے دریائے رحمت پر جب علم و حکمت کے شہریار اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی نظر پڑتی ہے تو آپ پکار اٹھتے ہیں کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے. دینے والا ہے سچا ہمارا نبی, دینے والا ہے ہمارا سچا نبی جس کی 2 بوند ہے کوثر و سلسبیل ہے, وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی. اور سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی. سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی.